تلاوت قرآن ہو، میلاد رسول پر تلاوت قرآن ہو، رسول کی پہچان القرآن القرآن رسول کی پہچان القرآن القرآن رسول پاک کلام ایک قدم حق کی جانب چل پڑے ہم بخوف بلند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. آپ کو آج بتاؤں گا کہ الف سے لے کر یہ تک اصل مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، بے نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سے نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل والا آ رہا ہے، اے نے کہا حبیب والا آ رہا ہے، کھے نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زا نے کہا ذالک الکتاب والا آ رہا ہے، دے نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زے نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق اور امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، دعا نے کہا طاہر و ماہر آ رہا ہے، زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، آئین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، گائن نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے. آگے کہتے ہیں نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واؤ نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی بر حق آ رہا ہے، اور یہ یکا پکارا کہ انوکھی شان والا آ رہا ہے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آپ میں سے کچھ صبح سے ہمارے ساتھ ہیں، کچھ ابھی پہلی نشست میں ہمارے ساتھ ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ صرف اور صرف ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک شخصیت ہے، ایک نظام ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہے، مال کے کائنات کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، آخری نبی. ان کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی آپ اور میں اس سال اب شروع ہیں، کل سے انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے. لیکن ایک سوال میرے دل میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، گو آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ جم کے میں بھی یہ دن مناتا ہوں اور انشاءاللہ تا دم آخر مناتا بھی رہوں گا. پھر بھی میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میرا رسول واقعتاً سال میں ایک دن منانے کی ہستی ہے؟ ایک دن
سال میں، اور وہ بھی اس طرح سے کہ مالک کائنات اس سے کیا میری قرب حاصل ہو جائے گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام عالم میرے ہاتھ میں دیا، کیا وہ قائم ہو جائے گا؟ ایک نعرہ جو صبح سے بچے لگا رہے تھے وہ تھا رسول کی پہچان القرآن القرآن، ذرا لگائیں، رسول کی پہچان القرآن القرآن رسول کی پہچان القرآن القرآن رسول کی پہچان القرآن القرآن۔ میرے اور آپ کے نبی اور رسول کی جو حقیقی پہچان ہے نا، وہ فقط القرآن ہے۔ اگر آپ قرآن الحکیم کا مطالعہ کرنے کے عادی نہیں ہیں، یا آپ میں یہ کریوسٹی، یہ تڑپ نہیں ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں، سمجھوں، دیکھوں یہ کیا ہے، باخدا آپ کا تعارف آپ کے نبی اور رسول سے قطعی طور پر نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک درد دل ہے، وہ صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میں ایک چیز کو بڑی اچھی طرح مشاہدہ کر چکا ہوں، اور امید ہے کہ آپ نے بھی مشاہدہ کر ہی لیا ہوگا۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کچھ عمر میں مجھ سے بڑے، کچھ میرے برابر، شاید کچھ چھوٹے بھی ہوں، لیکن کیا آپ نے ایک چیز کامنلی دیکھی، وہ یہ کہ میں، میرے والدین، میرے رشتہ دار، میرا معاشرہ، تمام کے تمام اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں اچھے طریقے سے جی لیں۔ اس بات کا انہیں لحاظ ہوتا ہے یہ پیسے اچھے کس طرح سے کما لیں گے، کون سی فیلڈ کا سکوپ ہے، انہیں وہ والی اسٹڈی کروائی جائے، وہ والا ہنر سکھایا جائے، یہ والا کام سکھا دیا جائے، باہر بھیج دیا جائے، یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے۔ جتنی کی جتنی پلاننگز ہوتی ہیں ساری کی ساری فقط اور فقط اس دنیا کے لیے سے شروع ہو کر اس دنیا کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ ساری کی ساری پلاننگ میں یہ شے از سرے قلم ہی نہیں ہوتی، لکھی نہیں جاتی، یہ ذہن میں ہی نہیں آتی کہ میری زندگی کا مقصد اور مقصود میرا رسول بھی ہے۔ میں صرف دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا، میرے بچے کی تربیت میں اس بات کا عنصر ہونا چاہیے کہ اس نے سر اٹھا کر اس معاشرے میں کیسے جینا ہے، لیکن اس کی تربیت میں غالب طور پر اس بات کا عنصر بھی ہونا چاہیے کہ اس نے کس طرح سے اپنے رسول کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس نے کس طرح سے مال کے کائنات کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی عجیب اور اچھوتی بات بتاؤں، آپ سب کی جتنی بھی عمر ہے، آپ آنکھیں بند کیجئے، ایک فلیش بیک ذرا لائیے، میری عمر 32 سال ہے، آپ اپنے ذہن میں لائیے۔ ان 32 سالوں کے اندر مجھے بات کرنا آ گیا، مجھے اچھا لباس پہننا آ گیا، مجھے روابط تعلقات بڑھانے آ گئے، کس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے مجھے آ گیا، مجھے پتہ چل گیا پیسہ کس طرح سے کمانا ہے، مجھے پتہ چل گیا پیسہ کس پر خرچ کرنے سے فائدہ ہوگا، کس سے ذرا کنی کترانی ہے کیونکہ یہ تو پیسہ کھانا ہی آتا ہے۔ مجھے ہر چیز کی تمیز آ گئی۔ اگر آپ اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو انگلش یا انگریزی پڑھنی آ گئی، آپ کو میتھمیٹکس کی عجیب زبان سمجھ میں آ گئی، الجبرا، جیومیٹری آ گئی، کیمسٹری، فزکس، بایو کی مشکل قوانین سمجھ میں آ گئے۔ کیا قرآن سمجھ میں آیا؟ چلیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا، کیا کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری زندگی کے اندر، میری زندگی کے 30 سال گزر گئے ہیں، 30 سال کے اندر ایک بار بھی میں نے 30 سپاروں کو سمجھ کر نہیں پڑھا؟ آج بھی میرے سامنے میری بنیادی کتاب قرآن کی تلاوت اگر کی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دوں، میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی مال کے کائنات مجھ سے بات کر رہے ہیں، وہ میری ٹریننگ چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے وہ بات کریں، مجھے جینا سکھائیں۔ نہیں، وہ مجھے یاد آتا ہے، حفیظ طائب کہتا ہے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بیڑوں سے اب تر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ کہ کیا وجہ ہے؟ چند 100 سال گزرے ہیں، میں تو حاکم ہوا کرتا تھا، ایک خطہ عرب نہیں پورے عالم اسلام پر میری ہی تو حکومت تھی بطور مسلمان، وہ کیا ہو گیا کہ مجھ سے چھین گئی؟ کیا ہو گیا کہ آج مجھے بتاتے ہوئے، اگر آپ میں سے کوئی ابروڈ گیا ہے تو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہ آخری درد دل، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کی قسم، آقا کا لایا ہوا قرآن اگر اس کو تھاما نہیں جائے گا،
अगर इसको इसका हक देने की कोशिश नहीं की जाएगी, अगर इसको समझने की कोशिश नहीं की जाएगी, ऐसे ही मार पड़ती रहेगी, ऐसे ही जलील और ख्वार होते रहेंगे, अरूज मुयस्सर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वापसी का एक रास्ता है, और वो ये है कि कुरान को अपनी पर्सनल बुक बनाया जाए, कुरान को इस तरह से अपने साथ अटैच किया जाए। ये एक ही तो किताब अल्लाह ने आपके सुपुर्द की है, और उसी इस कदर गालिब कैसे आ गया शैतान कि उसी एक किताब के करीब जाने से उसने मुझे रोक दिया। आज अगर मैं इतना ही कहूं, इन्ना आतैना कल कौसर, समझ नहीं आ रही अल्लाह क्या कह रहा है। क्यों? इसकी क्या वजह? ये बहुत मुश्किल जुबान है, बहुत मुश्किल किताब है? नहीं, इसकी वजह यह है कि मैंने इसको इस काबिल नहीं समझा, मैंने इसको इतनी फोकियत, इतनी वक़्त दी नहीं है, मैंने इसको इतनी अहमियत नहीं दी कि मैं इसको सीखूं, इसके लिए कुछ वक़्त सर्फ करूं। वक़्त सर्फ कीजिए अपने 24 घंटों के ग्राफ में, कुछ देर, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप चाहें, कुरान के लिए, पढ़ने के लिए सिर्फ नहीं, समझने के लिए मुख्तिस कीजिए। यही वो पहला कदम है जिससे अरूज की तरफ वापस जाया जा सकता है। यही वो कदम है जिससे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अदा किया जा सकता है। हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, एक कदम हक की जानिब, अ स्टेप टुवर्ड्स हक की तहरीक के नाम से। हमारा एक मोटो है कि कुरान को हर हाथ में पर्सनल बुक के तौर पर थमाना है, इंशाअल्लाह ऐसे थमाना है कि हर कोई कुरान को ऐसे पढ़ेगा कुरान उससे बात कर रहा है, और ऐसा होगा इंशाअल्लाह, ऐसा होगा इंशाअल्लाह। तो आपसे भी, मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप भी तहरीक का साथ दीजिए। रोजाना आधे घंटे का एक छोटा सा लेक्चर है, आप जहाँ जहाँ मौजूद हों, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, यहाँ पर करीब हों तो आकर भी ले सकते हैं। ये सिर्फ एक पहला कदम है, और सिर्फ यही नहीं है, आप ना भी आना चाहें, आप आज खुद कुरानुल हकीम का अगर मुताला शुरू कर लेते हैं, ये भी हमारी तहरीक का हिस्सा ही है आप, क्योंकि हम कोई अलग से झंडा नहीं गाड़ना चाह रहे, सिर्फ एक दर्द दिल है, मुसलमान को बताना चाह रहे हैं तुम्हारी पहचान कुरान है, तुम्हारे रसूल की पहचान भी कुरान है। ये पढ़ेंगे वापस आ जाएंगे।